تو جس دن بشر الحافی کا جنازہ اٹھا، نماز فجر پڑھ کے جنازہ روانہ ہوا، عشاء کے بعد قبرستان پہنچے. اور ائمہ حدیث لکھتے ہیں، آپ دیکھیے سید البلاء کو دیکھیے، امام مزی کی تہذیب الکمال کو دیکھیے، آپ خطیب بغدادی کو دیکھیے، علامہ ذہبی کو دیکھیے، آپ کتابیں اسماء و رجال کی اٹھا کے دیکھیے. صبح جنازہ چلا فجر کے بعد، عشاء کے بعد جا کے قبرستان پہنچا، تدفین ہوئی. اور امام احمد بن حنبل کا بھی حال، اور کیا امام احمد بن حنبل، کیا امام یحییٰ بن معین، کیا امام ابن عیینہ، عثمان ابن عیینہ، کل ائمہ حدیث جن کے ناموں سے بخاری، مسلم، ترمذی سیاستہ بھری پڑی ہیں، جن کی روایتوں سے سیاستہ بھری پڑی ہیں، وہ کل امام سارا دن دوڑ دوڑ کے دیوانہ وار چارپائی اٹھانے کا لالچ کرتے تھے. یہ امام تھے حدیث کے، یہ امام تھے ولایت کے، بشر حافی. تو فرمایا جس نے جو درجہ پایا وہ نفوس کی سخاوت، دلوں کی سلامتی اور امت کے لیے نصیحت کے عمل سے پایا. اس عمل پہ قائم رہیں، اور اس کے لیے دلوں کی سلامتی، اور میں نے عرض کیا نفس کی سخاوت، نفس کی سخاوت، اس کی پہچان حضرت فضیل ابن عیاض روایت بیان فرماتے ہیں، انی لا اعتقد اخاء الرجل فی الرداء ولکنی اعتقد اخاءہ فی الغضب اذا اغضبتہ. فرمایا نفس کی سلامتی اور نفس کی سخاوت اور دلوں کی سلامتی تب پتہ چلتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. آپ عمر پر نمازیں پڑھیں، تقریریں کریں، واعظ کریں، منہاج القرآن کے عہدیدار بنیں، رکن بنیں، تنظیمیں بنائیں، جو چاہیں کریں، مگر حضور کی امت سے، انسانوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اقارب سے، اللہ کے بندوں سے، مخلوق سے آپ کا سلوک محبت، مٹھاس اور عزت و تکریم پر مبنی نہیں، کچھ کام نہیں آئے گا. تو فرماتے کہ کسی کی اگر اخوت کو اگر پہچان نہ ہو تو وہ اس وقت نہ پہچانو جب آپ اس سے راضی ہیں. آپ اس سے جب راضی ہیں، یا یوں سمجھ لے کہ وہ آپ سے راضی ہے اور آپ سے بھلائی کر رہا ہے، آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ سے اچھائی کر رہا ہے، تو اس وقت وہ آپ کو اچھا لگے. فرمایا یہ پہچان نہیں ہے سخاوت انفس کی. جب کوئی آپ پر بھلائی کرے، احسان کرے، اچھائی کرے، آپ سے نیکی کرے، حسن سلوک کرے اور آپ کو اچھا لگے اور آپ اچھا جانیں، تو یہ سخاوت نفس نہیں ہے. فرمایا پہچان اس وقت نفس کی سخاوت اور اخوت کی ہوتی ہے کہ وہ آپ پر غضب کرے، ناراض ہو، زیادتی کرے. اس وقت دل کی حالت جانو کہ اب دل کو وہ کیسا لگتا. آپ سے زیادتی کرے، آپ سے زیادتی کرے تو اس وقت دل کی حالت سے پوچھو کہ کیسا لگتا ہے. اگر اس وقت دل میں اس کی نفرت نہ ہو اور دل میں اس کے لیے پھر بھی خیر خواہی ہو تو فرمایا یہ اخوت ہے، یہ تصوف ہے. پھر حضرت فضیل ابن عیاض اور سلامت صدر کی میں نے بات کی کہ دلوں کی سلامتی، کہ وہ نہ دلوں کی سلامتی کا معنی یہ ہے کہ نہ کسی کا بغض و کینہ ہو، نہ تکبر ہو، نہ شہرت کی غرض ہو، نہ اعتراف کی غرض ہو. کہ کوئی اعتراف کرے، کوئی تعظیم کرے، کوئی تکریم کرے، کوئی ہاتھ چومے، کوئی مانے نہ مانے، دل بے نیاز ہو. حضرت بشر الحافی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل ابن عیاض سے سنا، بشر الحافی روایت کرتے ہیں حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، ان سے پوچھا آپ کی کوئی خواہش ہے؟
حضرت بشر الحافی نے پوچھا فضیل ابن ایاز سے آپ کی کوئی خواہش ہے؟ فرمانے لگے ہاں ایک خواہش ہے. کیا؟ فرماتے ہیں اشتہی مردن بلا اواب، خواہش یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی مریض ہوں، بیمار بنوں اور مجھے کوئی عادت کرنے والا نہ آئے. یہ خواہش ہے، بیماری ہو اور کوئی عادت نہ کرے. ہائے ہائے ہائے، یہ خواہش. شہرت سے اس طرح بھاگتے، بیمار رہوں اور کوئی پوچھنے والا نہ آئے. فرماتے اس چیز کا طالب ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا من اظہر لاخیہ الود والصفاء بلسانہ واضمر له العداوۃ والبغضاء، جو شخص اپنے بھائیوں کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں زبان سے محبت ظاہر کرے، اپنے دوستوں کے لیے، ہم پیشہ لوگوں کے لیے، رفقا کے لیے، احباب کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے زبان سے محبت ظاہر کرے، صفائے قلب ظاہر کرے، مودت ظاہر کرے، مگر دل میں اس کے لیے عداوت، بغض اور عناد چھپا رکھا ہو. حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا لعنہ اللہ فاسمہ واعمی بصیرۃ قلبہ، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اس کو بہرا، گونگا، اندھا کر دیتا ہے اور دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، بصیرت چھین لیتا ہے. تو سلامت صدر یہ ہے کہ ظاہر اور باطن بھی ایک ہو، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہو، ظاہر و باطن کا تضاد نہ ہو. ہم ظاہر میں متقی بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، ظاہر میں دین کے خادم بنتے ہیں اور ظاہر میں اہل آخرت بنتے ہیں، اور باطن میں طالب دنیا ہوتے ہیں، باطن میں حریص دنیا ہوتے ہیں. اس پر حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا کہ سن لو، آپ نے فرمایا جو الی الشر کلہ فی بیت جو الی الخیر کلہ فی بیت، فرمایا سارا شر لوگوں گھر کے اندر رکھا گیا ہے اور ساری خیر وہ بھی گھر کے اندر رکھی گئی ہے. فرمایا جو الی مفتاح الشر مفتاحہ الرغبۃ فی الدنیا، شر کی چابی دنیا کی رغبت کا نام ہے. سارے شر کی چابی دنیا کا حرص ہے، رکھا گھر میں گیا ہے. گھر سے طلب اٹھتی ہے، خواتین توجہ کریں، مرد کریں، بچے بچیاں سنیں، گھر سے مطالبے پیدا ہوتے ہیں. اس رشتہ دار کو دیکھا، اس کا رہن سہن ایسا ہے، فساد ڈالا، ہمارا رہن سہن بھی ایسا ہو. اس کی فراوانی دیکھی، گھر میں فساد ہوا، ہمارے ہاں بھی فراخانی ہو، ہمارے ہاں بھی خوشحالی ہو، فراوانی ہو، وسائل ہو، ہمارے ہاں بھی ایسا فرنیچر ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا گھر ہو. فرمایا ہر گھر سے خیر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے، شر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے کہ رہن سہن اور زندگی کی آسائشیں ایسی ہوں. فرمایا پھر شر کی چابی کیا ہے؟ فرمایا شر کی چابی دنیا کی رغبت ہے. پوچھا خیر کی چابی کیا ہے؟ فرمایا خیر کی چابی دنیا سے بے نیازی ہے.